دونوں کس طرح ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں کی کوکھ سے دونوں پیدا ہوئے، ایک ساتھ جوان ہوئے، ایک پلیٹ میں دونوں نے کھانا کھایا، اور ایک ساتھ 20 سال تک جس گھر میں دونوں ساتھ رہے ہیں، آج اس گھر میں بہن کو جگہ نہیں ہے کہ جب بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی بچے تو دور کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے بہن پاس آ کر گلے مل کر روتی ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ جو آدمی زیادہ قریب رہتا ہے نا، اب بہن بھائی دونوں 20 سال تک ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو جو آدمی ہمیشہ پاس رہتا ہے اس کی قدر نہیں رہتی کہ اپنی بہن کو کبھی بٹھا کر، اگر بڑی بہن ہے تو اس کو بٹھا کر اپنے بچپن کے واقعات پوچھیں کہ بہن کے اوپر کتنے مرتبہ چھوٹا بھائی پیشاب کر دیتا ہے، تو کبھی بھی بہن نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں تجھے گود میں نہیں لوں گی، تو میرے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ ورنہ بہن کے علاوہ کتنے رشتہ دار آپ کے گھر میں آتے ہیں، اگر ایک مرتبہ وہ چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا، ان رشتہ دار بولتے تھے بھائی میں اب نہیں لوں گا، پہلے میں ایک مرتبہ آیا تھا تو انہیں میرے اوپر پیشاب کر دیتا، اب میں نہیں لوں گا، بس دور سے میں دیکھوں گا۔ لیکن جب بیٹے کو مارنے کی نوبت آتی ہے تو بہن باپ کی مار سے اس کو بچاتی ہے۔ آج ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دوستوں کو ہوٹل میں جائیں گے، عیاشی کرائیں گے، پیسے اڑائیں گے خوب، لیکن بہن کے لیے ایک پیسہ ہماری جیب میں نہیں ہے۔ اگر بہن ہمارے گھر کو آ کے ہم کیا بولتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، وہ قرضے میں ہوں، میرے پاس بہت قرضہ ہے، مقروض ہوں، قرضے میں چل رہا ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، دکان ٹھپ ہو گئی، اس کی بد دعا پھر ایسی لگتی ہے کہ وہ کاروبار سچ مچ میں ٹھپ ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے فون نہیں کرتا ہے، اور یہاں دوست کا فون نہیں آیا، ایک دن میں اگر دوست کا فون نہیں آیا تو بے چین ہو جاتا ہے، بس دوست فون کا ہی کیوں نہیں کرا۔ یہاں بہن بیچاری فاقے پر فاقے گزار رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، گھر رہنے کو نہیں ہے کرائے پہ، اور بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ خود کا گھر ہے اور ایک اور گھر لے لیا، وہ گھر کرائے پہ ہے، بہن وہی بستی میں کرائے پہ رہتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ کبھی سسرال جائیں بہن کے، بہن پتہ ہے سب سے زیادہ کب خوش ہوتی ہے؟ بہن سوال کیا عورت نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکی کیوں ہوتی ہے؟ باپ کے مرنے پر کون روتا؟ سب سے زیادہ بیٹیاں روتی ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، اب ہماری بہنوں سے بھی تعلق ختم۔ بہن اگر گھر میں آئی تو گھر میں مت آ، تیری وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا بہن کے آنے پر تو ناراض ہوتا ہے، سالی کے آنے پر تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ سالی کے آنے پر تو تیرے جو ہے شاپنگ، اور گھر میں طرح طرح کے کھانے بن رہے، بریانی بن رہی ہے، مندی بن رہی ہے، اور گوشت بن رہا ہے، چکن بن رہا ہے، مٹن بن رہا ہے۔ سالی آئی ہے اور سالی کو شاپنگ کرنے کے واسطے لے کے جا رہے ہیں، یا ہمارے یہاں ایک شاپنگ مال کھلا ہے مولا علی کے اندر، چلو وہاں جائیں گے، تمہیں شاپنگ کرا کے لائیں گے۔ بہن آئی تو قرضے میں ڈوب جاتا ہے، سالی آئی تو خوش ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مسلمان کہا جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ ہمیں مسلمان کہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے، ہم صرف مسلمان دکھنا چاہتے ہیں اور مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو امیر دکھتے ہیں لیکن وہ امیر ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کیا خواہش ہے، ان کی تمنا ہے کہ لوگ ہمیں امیر سمجھیں، مالدار سمجھیں، لیکن انہیں اندر سے مالدار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی نہ کیسا ہے، اس لیے لوگ مثال دیتے ہیں، بھئی میرے کو معلوم ہے کتنے پانی میں ہے تو اسی طرح مسلمان کی مثال ہے۔ ہم لوگ صرف مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے، مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں لیکن مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ تو جو آدمی صرف مسلمان دکھنا چاہتا ہے، مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، تو وہ دنیا میں تو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ کے جو فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہیں کتنا جو ہے الٹے کام کر رہا ہے، کتنے اچھے کام کر رہا ہے، کتنے نیکی کے کام کر رہا ہے، کتنے برائی کے کام کر رہا ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اور قیامت کے دن یہ سارے راز کھل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا، ہم لوگ صرف مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد میں جانے کے بعد مسجد سے باہر گئے پھر ایسے مسجد میں آئیں گے تو تسبیح لے لیں گے، لمبی ٹوپی جبہ سب، اور قرآن بھی کبھی کبھی کھول کے بیٹھ جائیں گے اور بہت صوفی شریف بن جائیں گے، مسجد کے بعد جاتے پھر گالیاں۔ تو ایسے مسلمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ایسا کوئی مسلمان نہ بنے، جیسے ہماری زندگی مسجد کے اندر آدمی کیسا شریف بن جاتا، صوفی بن جاتا، ایسے ہی باہر بھی ہمارے گھر میں، ہر جگہ، روڈ پر، دکان میں بھی ہم صوفی ٹائپ بن کر مسلمان رہیں۔ یہ اللہ کی جو ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر
بتانے کا مقصد اللہ کا یہی ہے، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خود کے لیے تو ہر آدمی جی رہا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم لوگوں میں بہترین انسان، انسانوں میں تمام انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسرے اس سے نفع حاصل کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ میری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہے، یہ سوچ لے آدمی بھئی ہاں مجھ سے کسی کو نقصان نہیں ہے، تو سمجھے کہ یہ آدمی بہترین مسلمان ہے، بہترین انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اب وہ چاہے انسانوں کے نزدیک بہترین مسلمان ہو یا نہ ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں اچھا مسلمان اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک اچھا مسلمان بن جاؤں، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اچھا مسلمان بننے کے لیے آدمی کو دو کام کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دو چیزیں عائد کی ہیں، دو چیزوں پر، اور دو چیزوں کو لازم پکڑ لینا ضروری ہے، دو چیزوں پر عمل کرنا۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ ایک وہ چیزیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ کام ہیں جن کا تعلق اللہ سے، ایک وہ کام ہے کہ جن کا تعلق بندوں سے، جن کا تعلق اللہ سے ہے ان کو بولتے ہیں حقوق اللہ۔ یہ اللہ کے ہم پر حق ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ سب وہ حق ہیں کہ جو اللہ کے حق ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے۔ تو جو آدمی یہ کام کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ حقوق اللہ، یعنی اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اب جو آدمی حقوق اللہ کو ادا نہیں کرے گا، جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، قربانی نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھتا، تو ایسا آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کہ میں چاہوں تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس کی پکڑ بھی فرما سکتا ہوں، دونوں، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے۔ بھائی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کو ٹوکے، یہ ہمت کسی میں نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بھائی ہمارا بیٹا گھر میں کبھی نقصان کر دیتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، کبھی نقصان کر دیتا ہے تو کچھ بھی نہیں بولتے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بولتے۔ بیوی سے بہت سارے نقصان ہو گئے لیکن ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بولتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے لڑائی کر دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، میں چاہوں گا جو میرے حق میں، جو میرے حقوق ادا نہیں کرے گا، جو میں نے حقوق عائد کیے ہیں اپنے بندوں پر، جو میں نے حقوق عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں معاف بھی کر سکتا ہوں، معاف بھی نہیں کر سکتا، دونوں ہیں۔ ان کا تعلق کس سے؟ ان کا تعلق ہے اللہ سے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، قرآن، ان چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب ان کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر نہ بھی کرے گا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ بخشش فرما دیں گے۔ لیکن جو دوسرا حق ہے وہ ہے حقوق العباد، جن چیزوں کا تعلق بندوں سے، اللہ کے بندوں سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر آدمی یہ کام نہیں کرتا، حقوق العباد، بندوں کے حق اگر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یا تو آپ کو بندوں سے معافی مانگنا ہے، بھئی جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جس کی برائی کیا ہے، اور جس سے لڑائی کی ہے ہم نے، جس کی برائی کی ہے، دو خاندانوں میں آپس میں جھگڑے کروا دیے، رشتے توڑ دیے، تعلق توڑ دیے، کس سے بات نہیں کر رہے، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، ان تمام چیزوں کی معافی سب سے پہلے اس آدمی سے مانگنی ہے۔ بھئی میں نے آپ کے ساتھ یہ برائی کی ہے، پہلے تو مجھے معاف کر دے، بعد میں اللہ معاف کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی پہلے تو ان کو راضی کر لے، اگر یہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے تو جنت میں چلے جا، اگر تجھ سے یہی راضی نہیں ہے تو میں تو یہاں انصاف کروں گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن تو ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر ایک بکری ایسی ہے جس کے سینگ ہیں، ایک بکری ایسی ہے جس کو سینگ نہیں ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو ان دونوں کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے جائیں گے، اور جو جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ کو غائب کیے جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان انصاف قائم کیا جائے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا، مالک یوم الدین، اس نے نہیں کہا کہ مالک یوم الدین کہ وہ دن جو ہے جزا و سزا کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، ایسے نہیں کہا، بلکہ اس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا آدمی جو ہے لوگوں سے حساب کر لے، کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائیے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو یہیں اس سے معافی مانگ لے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے ہم اس سے معاف کیسے کرائیں گے معاف، قیامت کے دن تو کوئی پیسے نہیں، اگر ہم نے کسی کے پیسے لے لیے اور اسی طرح مر گئے تو قیامت کے دن کہاں سے پیسے دیں گے، قیامت کے دن تو کوئی پیسے نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، تو وہ کون سی چیزیں، جیسا کہ یتیم کی مدد کرنا ہے، اور بیوہ ہے کوئی اپنی بستی میں، بیوہ کا جو ہے سہارا بننا ہے، بیوہ کو کوئی سہارا دینا ہے، کہ بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے، کسی بھی طرح جس طرح ہو سکے اس کی مدد کرنا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس بیمار کا جو ہے اس کی عیادت کرنا ہے، اس کو کچھ ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ اور کوئی آدمی قرضہ میں، ہمارے سامنے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنا، یہ وہ تعلق ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں۔ ہم اس حیثیت میں ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، تو ان چیزوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ کوئی مسکین ہے ہمارے سامنے، یتیم ہے، مسکین
مسکین ہے، غربا ہے، ہمارے گھر پہ آ گیا مانگنے کے لیے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے، ایک وقت کا کھانا مانگنے کے لیے آ گیا، لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہم اس طاقت میں ہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، پھر بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور حساب لیں گے۔ کوئی آدمی قید ہے، کوئی آدمی قید میں جیل میں بند ہے، اس پر کیس چل رہا ہے، ہم اس کو، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کا کیس لڑ سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیس لڑے۔ اسی طرح صدقہ کریں، خیر خیرات کریں، اللہ کے نام پر لوگوں کی مدد کریں، پڑوسی کی مدد کریں، اور والدین کی خدمت کرنا اور بھائیوں کا حق ادا کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں، یا بھائیوں کا بہنوں کا حق کھا جانا یا حق ادا کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ضرور بالضرور حساب لیں گے۔ یہ وہ، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں حقوق العباد، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ اب ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق اگر ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ کسی آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی آدمی نے کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کی برائی کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو گالی دی ہو، اور کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، پریشان کیا ہو، تو دنیا میں ہی معاف کرا لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، دنیا میں ہی اس آدمی سے معافی مانگ لے، معاف کرا لے۔ قرض لے لیا تو اس کو یا تو ادا کرے یا معاف کرا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، کچھ دینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی آدمی ہوگا۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، بولے گا بھائی یا اللہ میرا انصاف کرا جائے، میرے بارے میں انصاف کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں، بے عزتی کی ہیں، ان لوگوں پر اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ان لوگوں پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب ایسا ہوا، یہ آدمی یہاں سے نیکی لے کر گیا کہ لیکن وہاں پر اس کی نیکیاں اس کو دے دی گئی اور اس کے گناہ اس کو دے دیا گیا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تم معافی مانگ لو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے پہلے فرمایا، اپنی وفات سے پہلے کیا فرمایا کہ تمام صحابہ کو جمع کیا، اور یہودی اور عیسائی بھی تھے وہاں پر، ان کو بھی جمع کیا، اور فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اگر میرے اوپر کسی کا حق ہو، میں نے کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو مارا ہو، میرے اوپر قرضہ ہو، تو مجھ سے لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہوگا کہ اس دن درہم دینار کچھ نہیں ہوں گے۔ اب اس دن قیامت کے دن اگر تم مجھ سے اپنا حق مانگو گے تو میں نہیں دے سکتا، مجھ سے اپنا حق لے لے۔ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے، کسی کے پیسے ہیں، روپے ہیں، تو مجھ سے لے لے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ حضور کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا گیا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے بتا دے، کسی کا حق ہو تو لے لیں۔ یہ نبی کا حال ہے۔ اور ہمارے اوپر اتنے لوگوں کے قرضے ہیں، اتنے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور سارے رشتہ دار، سارے خاندان ہم سے دکھی ہے، لیکن ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم بھی کبھی بلا کر اپنے خاندان کو یا جس پر قرضہ ہے اس سے معافی مانگ لیں، اس کو بولتے ہیں بھائی تو مجھے معاف کر دے یا اپنا حق لے لے۔ کبھی مر جائیں گے، لیکن یہ کئی کچھ جب ذہن میں نہیں آ رہی بات، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ایک نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم کون سے کھیت کی مولی ہو، تم کیا ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، بھائی ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب نبی نے یہ فرمایا کہ مجھ سے میرا حق لے لے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ بولیں اپنے رشتہ داروں کو، یا کوئی بھی جس سے ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی طرح کا دنیاوی معاملہ ہے، تو اس کو بلا کر اس کے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے اس سے معافی مانگ لے، بھائی میں مرنے والا ہوں، ایک دن مجھے موت آئے گی، تو مجھے معاف کر دے، کسی بھی طرح تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھو قرآن کریم میں کتنی ساری قومیں ہیں، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، یہ سب لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کس طرح ان کی تفصیل ہے لمبی، کس طرح برباد ہو گئے، لیکن یہ کیوں برباد ہوئے؟ کبھی آپ سوچو کہ یہ جو قومیں ہیں ان کی تباہی کیوں ہو گئی؟ ان کی تباہی اس وجہ سے نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ حج نہیں کرتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ ان کی پکڑ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ رشوت لیتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، مرڈر کرتے تھے، لوگوں کو قتل عام کرتے تھے، اور دنیا کے اندر زمین پر فساد مچاتے تھے۔ ملاوٹ کوئی بھی چیز ہو اس میں ملاوٹ کرتے تھے، ملاوٹ کی چیز بیچ کر جو ہے گیلی چیز کو سوکھی چیز بتا کر بیچتے تھے، ملاوٹ کر لوگ جو ہے چیز کو بیچتے تھے، اور دین کے اندر ملاوٹ کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی دین بنا لیا، جو بات دینی میں نہیں اس کو بھی دین بنا کر پیش کر دیا، اور بھائیوں کا حق کھا گئے، بہن کا حق کھا گئے، پڑوسی کا حق کھا گئے، اپنے پورے رشتہ داریوں کا حق کھا گئے، اور جو اپنا پڑوسی ہے اس کو بھگا کے اس کی زمین پر قبضہ کر لیے۔ یہ سب کام انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے روزہ، ایسا نہیں کہ بھائی روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، انہوں نے حق کھایا، ایک دوسرے کا حق مارا، تو حق مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کیا۔ فرعون جو تباہ ہوا وہ اس لیے تباہ نہیں ہوا کہ وہ روزے نہیں رکھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلی بات تو اس نے ظلم اتنا کیا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آئی۔ دوسری بات، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھا، لیکن اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آیا وہ اس لیے کہ وہ ظالم ہو گیا، اس نے ایک نبی کا مقابلہ کیا۔ تو جتنی بھی قوم آئی اسی لیے ان تمام قوم جو تباہ ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کے حقوق کھا لیے،
ظلم و زیادتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم آدمی پسند نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو تباہ کر دیا۔ اب یہ معاشرے میں ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی بات بھی بتا رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، کچھ سب کام کر رہے ہیں، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا حق کھانے میں ہم سب سے اول ہیں۔ ایک دوسرے کا حق کھانے میں، بہن کا حق کھانے میں، بھائی کا حق کھانے میں، اولاد کا حق کھانے میں سب سے اول نمبر مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز معاف ہو سکتی ہے، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، کوئی آدمی قرآن نہ پڑھے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ نماز سے بھی معاف نہیں ہوگی، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ وہ کام ہے، یہ کس طرح معاف ہوں گے؟ یہ تو جب ہی معاف ہوں گے جب ہم ان سے معافی مانگیں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے رشتے بنائے ہیں۔ اب ہمارا رشتہ ہے، سب سے پہلے ہمارا رشتہ میں ہمارے والدین ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، پھر خالہ ہیں، تاؤ ہیں، چاچا ہیں، اور پورا ایک خاندان ہے، دادا، سب کو معلوم ہے ایک خاندان ہے۔ یہ وہ خاندان، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ ان رشتوں کو ہمارے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ ہماری بہن کسی انسان نے، کسی عورت کو لا کے ہمارے گھر نہیں ٹھہرا بھائی یہ تمہاری بہن ہے۔ جو ہماری بہن ہے وہ اللہ نے ہماری بہن بنائی ہے۔ جو ہمارا بھائی ہے یہ اللہ نے اس کو چن کر ہمارا رشتہ دار بنایا، ہمارا بھائی بنایا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داری جو ہے، جو رشتہ داریاں ہیں دنیا کے اندر، یہ تمام رشتہ داری قیامت کے دن عرش سے چمٹیں گی، عرش سے چمٹیں گی، اور عرش سے چمٹ کر یہ فرمائیں گی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھ سے ناتا توڑا تو اس کو توڑ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب رشتہ داری کو پیدا فرمایا، بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں تجھے بنا رہا ہوں صلہ رحمی کو، اور رشتہ داری کو جب بنایا تو فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو بھی توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ جو رشتہ داری سے لڑائی کرے گا، توڑے گا، اس کو برباد کر دیں گے اللہ، اور جو رشتہ داری سے بنا کر رکھے گا، جوڑ کر رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑ دیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس لگتی تھی روزانہ عصر کے بعد، مجلس لگتی، وہ کچھ جو ہے دین کی بات بتاتے، اس کے بعد دعا ہوتی۔ جب دعا ہوتی تو دعا ہونے سے پہلے فرماتے بھائی جس آدمی نے یہاں پر، کسی آدمی نے یہاں پر، کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے لڑائی کی ہوئی ہے، بہن سے، بھائی سے، کسی سے بھی لڑائی کی ہوئی ہے، تو اس مجلس سے اٹھ جائے۔ ہم دعا کرنے والے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ تو جو ایسا آدمی ہوتا تھا وہ وہاں سے اٹھ جاتا تھا۔ دیکھو صحابی رسول ہیں، یہ فرما رہے ہیں کوئی آدمی اگر کسی سے لڑا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ جائے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہر جمعے دعا کر رہے ہیں، ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں، دن میں 5 وقت دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ صحابی رسول ہیں اور نبی کی تربیت یافتہ ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اگر ایسا ہے اس مجلس کے اندر جس نے اپنے رشتہ داروں سے لڑائی کی ہوئی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہاں سے اٹھ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس لگتی تھی ہر جمعرات کو، ہر جمعرات کو ان کی مجلس لگتی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، عصر سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد دعا ہوتی تھی۔ جمعرات کے دن اس لیے مجلس لگتی تھی، وہ فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو لہذا آج وہ دن ہے کہ آج ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر لہذا اگر کوئی ہماری مجلس میں ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایسا آدمی اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے، اپنی بہن سے لڑا ہوا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، والدین سے لڑا ہوا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھا جب انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ، تو دیکھا ایک آدمی مجلس سے گئے، اٹھ کر گئے اور پھر آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا بھئی آپ گئے ایک دم پھر سے آ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی مجلس میں نہیں آتا تھا، آج پہلی بار آپ کی مجلس میں آیا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، تو میرے ماموں سے تھوڑی جھگڑا تھا، تو میں اپنے ماموں کے گھر گیا اور ماموں سے صلح صفائی کر کے پھر سے یہاں پر واپس آ گیا۔ ان کو بھی یہ معلوم تھا، لیکن آج مسلمانوں کو کتنا بھی یہ بات بتاؤ، کتنی مشہور حدیث ہے جو ہمارے ہر بچوں کو یاد ہے کہ لا يدخل الجنت قاطعون، کہ جو آدمی رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور ہمارے سارے رشتہ داروں سے لڑائی ہے۔ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اچھی طریقے سے لوگوں کے کام آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہر آدمی کو 2 چیزیں چاہیے، ایک تو اس کا مال بہت زیادہ ہو جائے، ایک اس کی عمر بڑی ہو جائے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، تم صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی بڑھا دیں گے اور تمہاری عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بری موت سے آدمی بچتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے بری موت سے بچ جاتا ہے۔ بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ہمارا رزق بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے، یہ چیز ہمیں چاہیے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ آج ہم سب کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں،
سب کے ساتھ سب کو حق دینے کو تیار ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کے تیار ہیں، لیکن اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے سگے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس رشتے کو، ان رشتوں کو، جو جتنے بھی رشتے ہیں، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہے، جس کا دل نرم ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم نے خود بنا لیے۔ بھئی ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوا، بس ہمارا دوست بن گیا۔ اب ہماری بیوی ہے، ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوئی، بس ہماری بیوی بن گئی۔ لیکن جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا، کون؟ ہمارا بھائی، ہماری بہن، یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اب جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، ان رشتوں سے ہم جوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے نہیں بنایا، جیسے کہ دوست ہیں ہمارے، اتنے سارے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ اچھائی کرنے کو تیار ہے۔ دوست کو بریانی کھلائے گا، مندی کھلائے گا، ہوٹل لے جائے گا، عیاشی کرے گا، خوب پیسہ اڑائے گا، لیکن اپنی بہن سے فون پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب بہن کے رشتے کو کون سمجھے گا؟ بہن کے رشتے کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہوگی بہن کی۔ جس کے دل میں بہن کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو بہن کو بھی سمجھنا چاہیے، بہن کی بھی باتیں آئیں گی تو وہ بھی بتائی جائیں گی، لیکن فی الحال جو باتیں ہیں وہ بہن کے متعلق ہے کہ بہن کا کیا مقام ہے اس معاشرے میں، بہن کا کیا مقام ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی آدمی ذلیل ہو رہا ہے تو وہ ہماری بہن ہے، جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ایک باپ کی پشتی سے پیدا ہوئے، ایک گھر میں بڑے ہوئے، 20 سال تک ایک گھر میں رہے، 20 سال تک ایک کے ساتھ دونوں جوان ہوئے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، ایک ہی چمچ سے کھانا کھایا، ایک ہی دیگچے میں بننے والا کھانا کھایا، لیکن پھر ایسا کیا مصیبت ہو گئی، ایسا کون سی پریشانی ہو گئی، ایسا کون سا بوال ہو گیا کہ جوان ہونے کے بعد بہن الگ بھائی الگ، بہن بھائی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ بعض بہنیں بھی ظالم ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، آپ یہ نہ سوچیں، لیکن یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں فی الحال بہن کی باتیں ہوں گی کہ جو ایک گھر میں بڑا ہوا، ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ اس بہن سے آدمی فون پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھو اس دنیا کے اندر ہماری قدر کرنے والے صرف 2 انسان ہیں، ہماری عزت کرنے والے، قدر کرنے والے، محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، ہمیں سمجھنے والے صرف 2 ہی انسان ہیں۔ ہر انسان، ایک ماں ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، دوسری بہن ہے۔ ماں اور بہن سے بڑھ کر ہمارے قدر کرنے والا، عزت کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمیں سمجھنے والا، اپنے دل میں جگہ دینے والا، ماں اور بہن سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑی بہن کو آدمی ماں سمجھے، بڑے بہن کے چہرے میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے، اور چھوٹی بہن کو اپنی بیٹی سمجھے، اپنی بیٹی کا درجہ دے اس کو، پھر دیکھے گھروں میں محبت کیسے آتی ہے۔ اور بہن کیا ہے آپ کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی صحیح پرورش کی، اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا بہنوں کے ساتھ، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا، جو ان کے حصے میں وراثت آنے والی اس وراثت کو دے دیا، اس وراثت کو دے دیا، ان کے حق کو دے دیا، تو وہ آدمی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے زبان سے آگے نہیں فرمایا، فرمایا کہ اس طرح ہوگا۔ کس طرح ہے؟ 2 انگلیاں، 2 انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں، جو آدمی 2 یا 3 بہن کی تربیت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے قریب اس طرح ہوگا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو حضور کا قرب چاہیے نا، جنت میں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو حضور کے قریب چاہیے، قرب چاہیے، اور حضور کے ساتھ ہم سب رہنا چاہتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو یہ سوچے کہ میں حضور سے دور رہوں گا؟ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر آدمی کی تمنا ہے۔ اب معلوم ہو گیا نسخہ، آسان سا نسخہ، بہترین نسخہ ہے، اگر ہمیں حضور کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو بہن ہے، اس بہن کی تم نے اچھے سے تربیت کی تو قیامت کے دن اگر ایسا ہو گیا کہ تمہارا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، تم جہنم میں جانے والے ہو، تو تمہاری بہن آئے گی۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا، کوئی آدمی یہ بولنے لگا بہن ہی جہنمی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بہن چاہے جہنمی ہو چاہے جنتی ہو، کچھ بھی ہو، وہ معاملہ بات کا ہے۔ تو یہاں حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا فیصلہ جہنم کا ہو گیا اور تم جہنم میں جانے والے ہو، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو، تو تمہاری بہن آئے گی اور تمہیں جہنم میں جانے سے آڑ بنے گی، بیچ میں دیوار بن جائے گی، وہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ کون؟ یہ بہن ہے، بہن جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ تو جو بہن ہمیں جہنم میں جانے سے روک رہی ہے اور جنت میں داخل کرا رہی ہے، آج اس بہن کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ نفرت ہے تو بہن سے نفرت ہے، اور دوست جو ہیں ان کے ساتھ عیاشی کرنے کو تیار ہے، لیکن بہن سے فون پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، فون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دوریاں کیوں ہو گئی؟ یہ دشمنیاں کیوں؟ صرف دولت کی وجہ سے، صرف پیسوں کی وجہ سے، کہ بھئی جو میرا باپ چھوڑ کر گیا ہے اس سب پر میرا قبضہ ہے، مرنے کے بعد سب میرا قبضہ ہے، بہن میری نہیں، اس لیے بہن سے بات نہیں کرتا، بہن کو فون کروں گا، بات کروں گا تو انہیں آ جائے گی، اپنا حصہ مانگے گی، لہذا اس کو اس کا حصہ دینا نہیں ہے۔
جب اس کو اس کا حصہ دینا نہیں تو اس سے بات بھی نہیں کرنا، اس کو فون بھی نہیں کرنا۔ تو جو کس طرح ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں کی کوکھ سے دونوں پیدا ہوئے، ایک ساتھ جوان ہوئے، ایک پلیٹ میں دونوں نے کھانا کھایا، اور ایک ساتھ 20 سال تک جس گھر میں دونوں ساتھ رہے، آج اس گھر میں بہن کو جگہ نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد اور تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے بھائی کے پاس تو بہن کو بھول جاتا ہے، پھر بہن یاد نہیں آتی، پھر بس پیسہ کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ پیسہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہا نا کہ جب بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی بچے تو دور کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے بہن گلے آ کے روتی ہے مرنے کے بعد۔ آپ جو تجربہ کر کے دیکھ لیں، بہن پاس آ کر گلے مل کر روتی ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ بھائی بھی تو ہونا۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بھی موت ہوئی تھی، ہماری بہن نہیں آئی، بھئی وہ ایسا تھا ہی نہیں، وہ ایسا بنتا تو بہن آتی نا۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو چھوڑ دیں آپ، دنیا تو پتہ نہیں کیا کہتی ہے دنیا کے۔ ہمیں اجر اللہ سے لینا ہے، ہمیں اجر آخرت میں لینا، دنیا میں ہمیں اجر نہیں لینا۔ دنیا میں تو ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ دیکھو جو آدمی زیادہ قریب رہتا ہے نا، اب بہن بھائی دونوں 20 سال تک ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو جو آدمی ہمیشہ پاس رہتا ہے اس کی قدر نہیں رہتی، اس کی عزت نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے یہ یہیں مرا ہوا رہتا ہے، یہیں رہتا ہے، اس کی عزت قدر دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں بعد میں قدر ہوتی ہے، یار وہ چاہے کیسے بھی تھا لیکن بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس لیے سامنے جو آدمی رہتا ہے، اس لیے بہن ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے، تو اس لیے بہن کی کوئی عزت معلوم نہیں ہوتی، کوئی قدر معلوم نہیں ہوتی، کوئی اس کا ادب احترام نہیں ہوتا، بس اس کو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بہن کو کبھی بٹھا کر، اگر بڑی بہن ہے تو اس کو بٹھا کر اپنے بچپن کے واقعات پوچھیں کہ میرے بچپن میں کیسا تھا، میں کیا کرتا تھا، میں کتنی بدماشی کرتا تھا، کیسا کرتا تھا، کبھی کوئی ہے تو پوچھیں۔ بہن سے تو فون پہ بات کرنے کو تیار نہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ جب بچے کی بہن اگر بڑی ہے اور بھائی گھر میں پیدا ہوا، بھائی کی ولادت ہوئی، چھوٹا بھائی، سب سے زیادہ گھر میں اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ بہن ہوتی ہے۔ بھائی جب پیدا ہو جاتا ہے تو بہن اس بھائی کو لے کر پوری گلیوں میں گھومتی ہے، پورے محلے میں گھومتی ہے۔ بھائی کالا کلوٹا ہے بالکل، پھر بھی وہ یہ نہیں بولتی میرا بھائی کالا ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، میرا بھائی سب سے اچھا ہے، میرے بھائی کا جیسا اس پوری بستی میں کوئی ہے نہیں۔ وہ بہن کا پیار ہے، لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے، تعریف کرتی ہے۔ اور جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، ماں اگر کوئی کام کرتی ہے تو بہن ہی اس کو پانی نہلاتی ہے، بہن ہی غسل دیتی ہے۔ باخانہ کر دیتا بچہ تو کون بدلتا؟ بہن بدلتی ہے۔ اور بہن کے اوپر کتنے مرتبہ چھوٹا بھائی پیشاب کر دیتا ہے تو کبھی بھی بہن نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں تجھے گود میں نہیں لوں گی، تو میرے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ ورنہ بہن کے علاوہ کتنے رشتہ دار آپ کے گھر میں آتے ہیں، اگر ایک مرتبہ وہ چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا، ان رشتہ دار بولتے تھے بھائی میں اب نہیں لوں گا، پہلے میں ایک مرتبہ آیا تھا تو انہیں میرے اوپر پیشاب کر دیتا، اب میں نہیں لوں گا، بس دور سے میں دیکھوں گا۔ لیکن بہن کبھی ایسا بولتی ہے؟ بہن کبھی ایسا نہیں بولتی ہے کہ میرے بھائی نے میرے گود میں پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا اور میں اب اس کو گود میں نہیں لوں گی، کبھی ایسا نہیں کہا۔ اور بہن تو لوریاں سناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی نا شیما، انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ابقی لنا محمد، ربنا ابقی لنا محمد۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوریاں گاتی تھی، وہ بھی بات ابھی آئیں گی جب بتاؤں گا میں۔ تو یہاں پر بہن لوریاں گاتی ہے، بھائی کے لیے لوریاں گاتی ہے، سب سے زیادہ خوش تیری ولادت پہ بہن ہوئی، لیکن آج اسی بہن سے ہمیں کیوں نفرت ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اتنی مرتبہ پیخانہ کیا، پیشاب کیا، پاخانہ کیا بہن کی گود میں، کبھی بہن نے مارا نہیں، کبھی بہن نے غصہ نہیں کیا، کبھی بہن نے یہ نہیں کہا، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، اور کبھی گود سے پھینکا نہیں، گود سے پھینک دیا بھائی تو نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، کبھی نہیں کیا ایسا۔ بہن نے ہمیشہ سینے سے لگایا چھوٹے بھائی کو، اس لیے فرمایا کہ بڑی بہن کو آدمی ماں کا درجہ دے، بڑی بہن کو ماں سمجھے، اس کے چہرے میں ماں کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو دیکھے گا، جب کوشش نہیں کرے گا تو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور جو بڑی بہن ہوتی ہے، بھائی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو گود میں لے جا کر اسکول کو لے جا کر چھوڑ دیے، گود میں، اسکول، مدرسہ، مکتب، مسجد جہاں بھی وہ پڑھتا ہے تو گود میں لے جا کر، بھائی کو نیچے نہیں چلنے دیتی کہ کہیں میرے بھائی کو چوٹ نہ لگ جائے، پاؤں میں کہیں کانٹے نہ چبھ جائیں، گود میں لے کر جاتی ہے۔ ماں اگر بیمار ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بہن کھانا بنا کر دیتی ہے، اور کبھی کھانا کم پڑ گیا تو بہن اپنا کھانا، اپنے کھانے میں سے اپنے حصے کا کھانا بھی اس کو دے دیتی ہے، ایسی ہے بہن۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا آج جس بہن نے ہمارے ساتھ اتنا جو ہے حسن سلوک کیا، اتنی صلہ رحمی کی ہے، آج اس بہن سے آدمی بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ موضوع ہے کہ سارا ہفتہ میرا اس موضوع پہ چلا گیا، ڈھونڈتے ہوئے کتاب، مجھے کتابیں نہیں ملی۔ ایسا نہیں ہے کتاب نہیں، کتابیں ہوں گی، میرے پاس 2000 کتابیں ہیں، لیکن ان 2000 کتابوں میں مجھے کوئی مضمون ہی نہیں ملا بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر، کہ میں بہن کے اوپر کیا مضمون کہاں سے لاؤں۔ آج بہن اتنی پرائی ہو گئی کہ بہن کو کوئی آدمی یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بہن کی گھر میں جگہ نہیں ہے نا۔ جس چیز کی گھر میں جگہ ہوتی ہے وہی چیز ہماری زبان پر ہوتی ہے، وہی چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ اب جس کی گھر میں جگہ نہیں ہے، بہن کی شادی ہو گئی، بہن پورا تیرا دیکھ لے، میں میرا دیکھ لیتا ہوں، تو ہمارے گھر کو نکا، تو ہمارے گھر کو آتی، تو ہمارے گھر کے مسئلے چھڑ جاتے، لڑائی ہو جاتی، تو ہمارے گھر میں متا۔ ایسے ظالم لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں۔ تو جس بہن نے کتنا کچھ کیا،
भाई की चप्पलें टूट जाती हैं, बहन अपनी चप्पल उसको दे देती है, नहीं तो अपने पास जो पैसे जमा किए हुए हैं उन पैसों को दे देती है, उन पैसों को लेकर जा। भाई ने कभी दिए अपनी बहन को पैसे, लेकिन बहन अपने पैसे भी भाई को दे देती है, भाई तो इन पैसों को लेकर जा और अपने वास्ते नई चप्पल खरीद ले। अगर बहन के पास पैसे नहीं है तो अपनी चप्पल उसको उतार के दे दे, तो मेरी चप्पल ले ले, मैं ऐसे नंगे पैर फिर लूँगी। कितने एहसानात है बहन के हमारे ऊपर। पैसे नहीं होते भाई के पास तो बहन अपना गल्ला तोड़ देती है, गल्ला समझते ना, अपना गल्ला अपनी गुल्लक बहन तोड़ के उसमें से पैसे देती है भाई को। और अगर भाई कोई गलती कर देता है और आज मार पड़ने वाली है तो उस मार से बहन बचाती है। बाप की मार पड़ने वाली है तो बहन भाई के ऊपर आके गिर जाती है कि अब्बू जान इसको ना मारे, क्योंकि आदमी नरम होता है, कोई औरत को नहीं मारता है, बच्ची को नहीं मारता है, कोई बाप ऐसा नहीं है जालिम जो अपनी बेटी को मारता हो, कोई नहीं मारता, लेकिन बेटे को ज़रूर मारता है। लेकिन जब बेटे को मारने की नौबत आती है तो बहन बाप की मार से उसको बचाती है। लेकिन समझ में नहीं आता आज वो बहन, हम कैसा, हमारी जहनों से वो बहन चली गई, कैसा हमने उस बहन को भुला दिया। आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि दोस्तों को होटल में जाएंगे, इजाशी कराएंगे, पैसे उड़ाएंगे खूब, लेकिन बहन के लिए एक पैसा हमारी जेब में नहीं है। अगर बहन हमारे घर को आके हम क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, वो कर्जे में हूँ, मेरे पास बहुत कर्जा है, मकरूज हूँ, कर्जे में चल रहा हूँ, कारोबार नहीं चल रहा, दुकान ठप हो गई, उसकी बद्दुआ फिर ऐसी लगती है कि वो कारोबार सचमुच में ठप हो जाता है। और बहन जो है, अजीब बात, बहन पूरे दिन गोद में खिलाती है। कभी बहन ने ये नहीं कहा मैं थक गई अब तू नीचे उतर जा, बस अब मैं गोद दुख गई, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी। बहन और माँ, ये इन दोनों का मकाम इतना ज़्यादा है कि जितना भी बयान किया जाए कम है, बहन का और माँ का मकाम। लेकिन माँ की बातें तो होती रहती हैं, माँ की बातें तो आप सुनते रहते हो, होती रहती हैं, लेकिन ये बहन का मकाम है जो हमें समझना है। माँ अगर फोत हो जाती है तो कोई बहन अगर जवान है, चाहे शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं है, कभी किसी बहन ने नहीं कहा अब माँ फोत होगी, बाबा मर के चलो मैं भाग जाती हूँ, कहीं भी मैं नहीं आती हूँ, बल्कि अपने शोहर से लड़ाई करती रहती है, अपने बच्चों को इतना नहीं देखती है, लेकिन छोटे भाई बहन को अपने गले से सीने से लगाकर उनकी परवरिश माँ की तरह करती है। और जब बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो गया और भाई बड़ा हो गया तो उसको दुल्हा कौन बनाती है, बहन दुल्हा बनाती है। और जब दुल्हा हो जाता है उसकी नज़र कौन उतारती है, बहन नज़र उतारती है, उसको दुआएं देती है, हर कदम पर उसको दुआएं देती है कि अल्लाह तुझे सलामत रखे। और मैंने तो ऐसा देखा है, हमारे साथ ऐसा मामला हुआ कि साइकिल चलाने नहीं आती, वालिद साहब साइकिल ले आए घर में, भाई साइकिल चला, लेकिन चलाने नहीं आती, कैसा सीखूं, बहन पीछे से पकड़ती है कि भाई मैं पकड़ती हूँ, मैं तुझे साइकिल चलाना सिखाती हूँ। इलाज से अगर हमारे वास्ते कोई आदमी दुआ करने वाला है, सच्चे दिल से अगर कोई आदमी हमारे वास्ते दुआ करने वाला है, वो दो इंसान हैं, एक हमारी माँ है, एक हमारी बहन है। इनके अलावा कोई हमारे वास्ते, हम बोलते रहते मेरे वास्ते दुआ करना, दुआ में याद रखना, दुआ में, भाई कौन भी याद नहीं रखता दुआ में, कौन याद रखता दुआ में, खाली बातें हैं वो हमारी दुआ में याद रखना, कभी कभी हो जाता है तो दुआ करते हैं, वरना माँ और बहन हमेशा अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को जो है वो दुआ में याद रखती। इसलिए फरमाया कि माँ की खिदमत तो करना ही है, बहन की कभी आदमी खिदमत कर देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी को, परेशानी क्यों चुटकी में हल फरमा देंगे। कभी आप अपनी बहन को अपना मसला बता कर देखें, बीवी को मसला बताया तो बीवी लाइट ले लेती, मसले देखेंगे जो होगा। अगर भाई तो अच्छा है, अगर बहन को मसला बताया तो बहन अपने गले का जेवर बेचकर तेरा मसला हल करेगी। अगर उसके पास जेवर नहीं है, पैसे नहीं है, तो मुसल्ला बिछाएगी, जा नमाज बिछाएगी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगी, दो नमाज पढ़कर कि अल्लाह मेरे भाई का मसला किसी तरह हल हो जाए। इसलिए फरमाया कि बड़ी बहन को माँ का दर्जा दे और छोटी बहन के अंदर अपनी बेटियों को देखे, अपने बच्चों को देखे, अपनी औलाद को देखे, सिला रहमी करे ताकि जन्नत मिले। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, मैं फिर बताता हूँ कि जो आदमी बहन की तरबियत करता है तो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। मसला ये कि आज वो बहन, हम किस तरह भूल गए उस बहन को, समझ में नहीं आता। तो होना तो ये चाहिए था, अपने पास जेब में पैसे भरे हुए, बैंक में पैसे हुए, प्लाटों पर प्लाटें ली जा रही हैं, अमीर बनता जा रहा हूँ रात दिन, लेकिन बहन बेचारी गरीब होती जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि हर महीने बहन को राशन डालते, हर महीने बहन को कुछ ना कुछ पूछते, आपको कोई ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत है, तो जितनी मेरी हैसियत है, अगर मेरी हैसियत इतनी है कि मैं हर महीने में सिर्फ 1000 से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं महीने में 1000 आपको देने को तैयार हूँ। ये होना चाहिए था बहन के साथ। बहन वो है जो हमेशा किसी को अपना सहारा नहीं समझती। औरत का हमेशा हर आदमी फ़ायदा उठाना सोचता है, लेकिन बहन वो है जो हमेशा अपने भाई को अपना सहारा समझती है। ये मेरा सहारा है। जिस भाई को सारी ज़िंदगी अपना सहारा समझा, आज वो भाई धोखा दे दे, ये कैसा हो सकता है। बहन क्या सोचती होगी, बहन कितनी बददुआई देती होंगी कि जिस भाई को मैंने सारी ज़िंदगी अपना सहारा समझा, आज वो भाई किस तरह बदल गया, कैसे बदल गया, वो भी क्या सोचते होंगी। आज हमारे पास वक्त नहीं है, 6-6 महीने हो जाते हैं। मैं तो ऐसी औरतों से मिला हूँ जो बेचारी ये बताती हैं कि 5 साल हो गई, मेरे भाई ने मुझे कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा। 5 साल, घर में आने तो दूर की बात है, 6-6 महीने फ़ोन नहीं करता है। और यहाँ दोस्त का फ़ोन नहीं आया, एक दिन में अगर दोस्त का फ़ोन नहीं आया तो बेचैन हो जाता है, भाई दोस्त फ़ोन का ही क्यों नहीं करा। यहाँ बहन बेचारी फाके पर फाके गुजार रही है, ज़िंदगी गुजार रही है, घर रहने को नहीं है किराए पे। और बाज़ जालिम तो ऐसे हैं कि खुद का घर है और एक और घर ले लिया, वो घर किराए पे है, बहन वही बस्ती में किराए पर रहती है, इसको शर्म ही नहीं आती। ये घर नहीं है, बल्कि ये जहन्नुम है।
جو تو نے خرید لیا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن میرے پاس ایک گھر ہے, اب میرے جو دوسرا گھر ہے یہ تمہارے واسطے, تم اس میں رہو, مجھے کرایہ دینے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کیا احسان یاد نہیں, آپ میری بڑی بہن ہو, کس طرح آپ نے میری پرورش کی ہے, کس طرح آپ نے مجھے پالا ہے, اور کس طرح جو ہے آپ نے مجھے گود میں اور میں نے آپ کی گود میں پیشاب پاخانے گندگی کی ہے, اور آپ نے میرے پاخانے دھوئے ساری زندگی, کبھی مجھے گود سے دور نہیں کیا. آج میں بھی آپ کو اپنی زندگی سے دور نہیں کروں گا, میرا ایک گھر ہے, میرا دوسرا گھر آپ کے لیے, آپ اس میں رہو, مجھے اجر اللہ سے چاہیے, مجھے لوگوں سے اجر نہیں چاہیے. آپ کی بیوی کیا کہے گی اس بات کو, چھوڑ دے, تھوک دے, چھوڑ دے آپ اس بات کو. آپ میری بیوی کیا کہے گی آج کل, اگر میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں سے, اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ میں اور میرا شوہر دونوں جنت میں جائے, ہماری اولاد بھی جنت میں جائے, تو آپ اپنے شوہر کو اجازت دیں کہ وہ اپنی بہن کی خدمت کرے. یہاں اگر بہن آ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ جو بیوی ناراض ہو جاتی ہے, تو اپنے بہن کو بلا لیا, جب تیری بہن آئی تھی جب تو بڑا خوش تھی تو, آج ایسا اچانک کیا ہوا کہ شوہر کی بہن آ گئی تو ناراض ہو گئی. اگر یہ چاہتی ہو کہ ہم سب پورا خاندان جنت میں جائیں تو اپنے دل کو بڑا کریں, سچا مسلمان بنیں. یہ اسلام ہے, اسلام یہ کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے. یہ اسلام ہے کہ جو آدمی 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. کس کو نہیں چاہیے حضور کے ساتھ, سب کو حضور کے ساتھ چاہیے. تو اپنے دل کو بڑا کریں, اپنے دل کو کھولیں. حالانکہ ہمارے گھر میں روزانہ بریانی بن رہی ہے, گوشت بن رہی ہے, مندی بنا رہے ہیں, پاہے بنا رہے ہیں روز, لیکن بہن کے گھر میں کبھی فون کر کے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کے گھر میں کچھ بنا نہیں بنا, فاقے تو نہیں ہے آپ کے گھر میں, دال چاول تو نہیں کھا رہے آپ, کیا کھا رہے ہیں آپ. کبھی بہن کو فون کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہاں اس لیے میں کہتا ہوں ہر جمعہ بہترین ڈش بنانے سے پہلے اپنے بہن کو پوچھے, ہر جمعہ فون کر کے, ہر جمعہ کون کرتے ہیں, مہینے سالوں 6 مہینے ہو جاتے, سال ہو جاتے, کبھی بہن کو فون نہیں کرتے. بہن کی شادی ہو گئی تو یہ بولتے ہیں دل کے اندر سے تو مصیبت ٹلی, اچھا ہوا, ہمارے گھر میں ایک مصیبت تھی, ٹلی, اچھا ہوا, اب اس کو بلانے کا نہیں, کیوں, اس سارے گھر پر اب قبضہ میرا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ظالم ہے کہ کبھی بہن کو چھٹی ہو گئی, اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے, ویسے کوئی بھی چھٹی ہوتی ہے, کبھی بہن کو بلانے کی توفیق نہیں ہے. اگر بہن آ جاتی ہے تو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کو نہ آؤ, آپ ہمارے گھر میں آتے تو ہمارے اور میری بیوی کا مسئلے چھڑ جاتے ہیں, ہماری لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے. لعنت ہو ایسی زندگی پر کہ جس کی بہن کا آنے سے گھر میں ایسی لڑائی ہو جائے. بہن جب آتی, بہن کی خدمت کرتا تو اس بہن دعائیں دیتی, تو اس کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر محبت پیدا فرماتے. گھر کے اندر جھگڑے کیوں ہیں, اولاد نافرمان کیوں ہیں, بیوی نافرمان کیوں ہیں, پڑوسی نافرمان کیوں ہیں, کسی سے نہیں بن رہی, سارے خاندان میں ذلیل ہو گیا, کیوں, یہ بہن کی بددعائیں ہیں. بہن کی بددعائیں لے ڈوبی ہے کہ تیرے پاس تو بلڈنگ پہ بلڈنگ ہے, 4 منزلہ بلڈنگ میں بہن کے واسطے ایک گھر نہیں ہے, ایک روم نہیں ہے بہن کے واسطے. 3-3 4-4 منزلہ خود کے گھر ہیں, لیکن بہن کے واسطے اس گھر میں ایک روم بھی نہیں ہے. سوچو کہ بہن کتنی بددعائیں دیتی ہوں گی. اس لیے میں تو کہتا ہوں کوئی آدمی مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اپنی بہن سے پوچھ کر جائے, بہن تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ناراض ہے تو اپنے جنت میں جانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے, کیونکہ یہ بہن ہے, اس کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر لگائی ہے. اگر اللہ چاہتے تو تجھے بہن نہ دیتے, بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہن نہیں ہے, صرف بھائی ہے, لیکن اللہ نے تجھے بہن دی ہے تو تیری ذمہ داری اس پر لگائی ہے کہ تیری ذمہ داری اس کی پرورش کرنا, اس کی موت تک تو اس کی غلامی کرے گا. پھر جنت میں جب جائے گا تو فرشتے اور حوریں تیری غلامی کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر بھائی بہن کی غلامی کریں. یہاں بہن کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسا بے شرم, بعض لوگ تو اتنے بے شرم, بے حیا, بے غیرت ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیسا کہا جائے کہ بہنوں نے یہ کہا. بہن فون کر کے, میرے پاس کتنے بہنوں کے ایسے فون آتے ہیں کہ بھائی کے گھر میں شادی ہوئی, بیٹے کی شادی ہوئی, لیکن بھائی نے ہمیں فون کر کے بھی نہیں پوچھا, بلایا بھی نہیں. غریب ہے, کئی کو بلاتے اس کو, غریب بہن کو کئی کو بلاتے, غریب ہے, ہماری ناک کٹ جاتی, ہم تو سیٹھ آدمی ہیں, مالدار آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, اور ہم تو پیسے والے آدمی ہیں, اور ہم تو جو ہمارا کاروبار بڑا ہے, بلڈنگ ہے, ہماری بہن کیسی فقیر ہے, غریب ہے, ہم اس کو شادی میں نہیں بلائیں گے. بنا بہن کے جو ہے شادی کر کے دکھا دیا. کبھی پوچھا اس بہن کے پر کیا اثر پڑا ہوگا, اس بہن سے کتنی بددعائیں نکلی ہوں گی اس کے دل سے کہ ایک بھائی بہن کے بنا شادی کیسے کر سکتا ہے. یہ سوچے آدمی, بھائی غریب ہے, بہن غریب کیوں ہے, تو نے غریب گھر میں شادی کی تو بہن غریب ہے نا, تو امیر گھر میں شادی کرتا, تو نے ایک بہن کو مصیبت سمجھا, بوجھ سمجھا, ایک اس کو جو ہے گھر میں ایک کوڑا کچرا سمجھا, اس لیے کسی کو بھی چپکا دیا, ارے غیر نتو خیرے کو. وہ وہاں گھر میں گئی, اس کے پاس خود گھر رہنے کو نہیں ہے. جب اس کے پاس خود ہی گھر رہنے کو نہیں ہے تیرے بھائی جان کے پاس, تو نے تو اس کو غریب گھر میں دیا ہے. اب اس کو اگر غریب گھر میں دیا, اس کو مالدار کرنا بھی تیری ذمہ داری ہے. بہن بھائی کے کاروبار چل رہے ہیں, کاروبار پہ کاروبار چل رہے ہیں, دکانوں پہ دکانیں لی جا رہی ہیں, گھروں پر گھر رہ رہے ہیں, پلاٹوں پر پلاٹیں لی جا رہی ہیں, لیکن بہن کو کبھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم جس گھر میں رہ رہی ہے تمہارا گھر خود کا ہے, کرائے کا گھر ہے, کبھی توفیق نہیں ہوتی. یہ بددعائیں, یہ بہن کی بددعائیں ہمارے ساتھ, جو آج ہم اتنے ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارا بیٹا ایک بات ماننے کو تیار رہی ہے, نافرمان, دنیا بھر کا نافرمان ہمارا بیٹا ہے. کیوں؟ یہ بہن کی بددعائیں. کاش کہ ہم بہنوں کی خدمت کرتے تو ایسا نہ ہوتا, یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اور معلوم تو یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہنوں سے رشتہ کریں, بھائیوں سے. غیر مسلموں میں نہیں کرتے کہ چاچا کی لڑکی, بہن, ماموں کی لڑکی, پھپھو کی لڑکی سگی بہن سمجھتے ہیں, لیکن اسلام میں ہے کہ شادی کی جائے. کبھی آدمی بیٹھ کر سوچے کہ اسلام میں یہ کیوں ہے,
ایک لڑکی جو اپنے کو بھائی بولتی ہے ساری زندگی، آج اس سے شادی کرنا یہ کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ چاچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، بہن کی لڑکی سے آج آپ کو جو ہے آپس میں بہن ایسا نہیں خود ماموں شادی کر لے، یہ تو ناجائز حرام ہے، بلکہ بہن ہے ان دونوں کے بچے، بھائی ہیں بھائی کے بچے، بھائی کے بچے بہن کے بچوں سے، بہن کے بچے بھائی کے بچوں سے، یہ اسلام میں شادی کیوں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور نے حکم فرمایا کہ تم بہن کے بچے بہن کے بچوں سے، بھائی کے بچے بہن کے بچوں سے، یا بہن کے بچے بھائی کے بچوں سے آپس میں وہ بچے شادی کریں تاکہ رشتہ قائم رہے، تاکہ محبت قائم رہے، الفت قائم رہے۔ یہاں قائم ہی نہیں ہے۔ بہن اگر غریب ہے، رشتہ لے کے آ گئی، ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آنے کی؟ ہم مالدار آدمی ہیں، تو غریب ہے، تیری بچی لیں گے کیا ہم؟ تو کیا دیتی شادی میں؟ تو بہن سے بھی لینے کی سوچ رہا، بیوقوف ظالم ہے کیا؟ کون ہے؟ دماغ جو ہے وہ گھاس چرنے کا ہے کیا؟ بہن سے کیسے لے گا؟ بہن کی بیٹی ہی آ گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ آج غریب بہن کی، یا غریب اگر کوئی بھائی ہے، وہ بھائی اگر بہن کے پاس جاتا تو بہن بھی اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ حضور کا حکم ہے کہ رشتہ داروں میں شادی کریں، بہن کے بچے آپس میں شادی کریں، بھائی کے بچے شادی کریں، چاچا اور تاؤ اور ماموں اور خالہ ان کی بیٹیوں سے شادی کریں، ان کے بچوں سے شادی کریں، لیکن آج کون بھی تیار نہیں ہے۔ مالدار اگر ہے تو کریں گے، غریب اگر ہے تو ہمارے گھر میں بھی نہیں آنا۔ رشتہ پوچھنے کی ہمت کیسے کی تو نے؟ یہ بہن کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بہن کی تو خود کا بیٹا ہے اور بہن کی بیٹی ابھی ہو گئی، ابھی میرا بیٹا 1 سال کا ہے، بہن کی بیٹی کلی ہوئی ہے، تو آج ہی رشتہ طے کر دینا چاہیے کہ آپ کی بہن، چاہے آپ میری بہن ہو، آپ چاہے کل کو غریب ہو امیر ہو کچھ بھی ہو، آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو بس ابھی سے آگے رشتہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ دونوں خاندان مل کر رہیں۔ اور قوموں میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ سب کیوں ہے آپ کو جو سوچنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اور فطرہ اور جو تم قربانی کا گوشت یہ سب دے رہے ہو، دوسروں کو دینے کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ کی بہن غریب ہے، اگر آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ فطرہ دو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ بتاؤ کیوں ہے ڈبل ثواب؟ وہ کوئی ترم خواہ ہے، وہ 30 مارکا جنت سے آئی کیا؟ ہماری بہن ہے، ہماری بہن ہے، بہن کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو اس میں ڈبل ثواب ہے۔ اور اس لیے جو آدمی کوئی غریب بھائی جانے، غریب بھائی جان کو تو گھر میں بلانے کو تیار نہیں آدمی، اپنے بہن بھائی اگر غریب ہے، غریب بہن بھائی اس کو نہیں بلانے کا، بہن بھی غریب بہن بھائی بھی غریب، دونوں غریب، اس کو ہٹاوائیں سے۔ مالدار اگر ہے تو اس کو لائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غریب گھر میں کس نے دیا اس کو؟ آپ نے تو غریب گھر میں شادی کی ہے، آپ نے اس کو بوجھ سمجھ کے یہاں سے جو ہے اپنے غریب گھر میں بوجھ سمجھ کر غریب گھر میں دے دیا، آج وہ غریب اس لیے تو ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرو، صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، تو کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت دیں گے، تمہاری عمر میں بھی برکت دیں گے، تمہاری رزق بھی بڑھا دیا جائے گا اور تمہاری عمر بھی لمبی کر دی جائے گی صلہ رحمی کے ساتھ۔ اور جو کہ آدمی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی سسرال جائیں بہن کے، بہن پتہ ہے سب سے زیادہ کب خوش ہوتی ہے؟ بہن سب سے زیادہ جب خوش ہوتی ہے جب بہن کے سسرال کو جاتے ہیں، اس کے لیے کپڑے لے کر، اس کے بچوں کے لیے کپڑے لے کر جب جاتے ہیں۔ آپ نے بیوی کے لیے شاپنگ کی، بچوں کے لیے شاپنگ کی، اور ہر انسان کے لیے شاپنگ کی، دوستوں کے لیے، سالیوں کے لیے کبھی شاپنگ کی۔ کبھی زندگی میں ایسا دن آیا کہ آپ نے اپنی بہن کے لیے بھی کبھی شاپنگ کی ہے؟ بھئی یہ شاپنگ میرے بہن کے نام کی ہے۔ کبھی آپ اپنی بہن کے گھر جائیں کپڑے لے کر تو بہن کیا کرتی ہے؟ وہ کپڑوں کو لے کے جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے، سب کو دکھاتی ہے، دیکھو یہ کپڑے وہ ہیں جو میرا بھائی لے کر آیا ہے، وہ کپڑے وہ ہیں جو میرا بھائی میرے بچوں کے واسطے لے کر آئے، میرے واسطے لے کر آئے، سارے خاندانوں کو دکھاتی پھرتی ہے۔ اور بہن کی کتنی عزت ہوتی ہے، جب آپ اپنی بہن کے گھر کو نہیں جاؤ گے تو آپ کا جو بھائی جان ہے، آپ کا جو بہن بھائی، وہ بہن پر ظلم کرے گا، تانے دے گا، اس کو تانے دے کر ہی مار دے گا۔ وہ اس کو تانے کیوں مل رہے؟ تانے اس لیے مل رہے کہ آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، بہن کو 10 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، آپ بڑے فخر سے کہتا، بڑے تکبر سے کہتا بھائی آج تک میری بہن کے گھر کو نہیں گیا، تو ظالم ہے بھائی، کہیں کو نہیں جاتا۔ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے بریانی توڑو گے، جانے کا مطلب نہیں آپ وہاں جا کے تو دعوتیں کھاؤ گے، جانے کا مطلب ہے کہ آپ حاضر ہوں، آپ اپنی بہن کا گھر کو دیکھ کے آئیں، بہن کی چھت کیسی ہے؟ کیا بہن ایسی چھت میں تو نہیں رہتی جہاں پانی چوتا ہے؟ کیا بہن کے پاس گرمیوں کا کوئی انتظام ہے، سردی کا کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ میری بہن غریب گھر میں اس کی مدد کروں گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی طاقت ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، تو اس کی مدد کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کی مدد کرے گا، کسی غیر کے بارے میں فرمایا، کسی غیر کی آدمی مدد کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے پاس ہوگا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر پلاؤں گا، یہ بہن ہے۔ اگر کوئی آدمی بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے کبھی بہن کے گھر جائے، سب سے زیادہ خوش بہن جب ہوتی ہے جب اس کا بھائی اس کے سسرال آتا ہے اس کے واسطے کوئی سامان لے کر، اور یہاں بہن کے گھر کو گئے تو بیوی ناراض ہو جاتی، تو بیوی بھی سمجھ لے تو بھی، تیرا شوہر بھی، دونوں جہنم میں، تیرے بچے بھی دونوں جہنم میں۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے بچے جنت میں جائیں تو آپ اپنے شوہر کو کھلی اجازت دے دیں۔ جس طرح اگر آج آپ اپنے شوہر کو روکو گی بہن کی خدمت کرنے سے تو ادھر سے تیری بھابھی بھی تیار ہے، ادھر سے تیری بھابھی بھی تیار ہے، وہ بھی تیری بہن کو نہیں آنے دے گی۔ شروعات کرے۔ اس لیے عورتوں کو اگر چاہیے کہ وہ جنت میں ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کو اجازت دے دیں کہ وہ بہنوں کی خوب خدمت کرے،
خوب خدمت کرے، خوب ان کی عزت کرے، خوب ان کا احترام کرے، ادب کرے، اور بہن کی بد دعاؤں سے بچے، بہن کی بد دعائیں نہ لے، اور یہاں دعا کر رہے ہیں میرے والد صاحب مر جائے جلدی سے، اور ان کے پوری پراپرٹی پوری جائیداد پر میرا قبضہ ہو جائے اور بہن کو وہاں سے بھگا دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب میں نے الفاظ پڑھے تو مجھے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ عورت نے سوال کیا، عورت نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکی کیوں روتی ہے؟ باپ کے مرنے پر کون روتا سب سے زیادہ؟ بیٹیاں روتی ہیں۔ کبھی آپ سوچیں بیٹیاں کیوں روتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیٹا نہیں روتا، بیٹا تو باہر فون پہ لگا رہتا، ہاؤ صاحب کا انتقال ہو گیا، آؤ قبر تیار ہوگی، کیا دفن والے کہاں ہیں، نہلانے والے کہاں ہیں، مول صاحب کہاں ہیں، مسجد میں انتظام کرو، وہ انتظام کرو، مسئلے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، کہاں ہے نہلانے کا تختہ کہاں ہے، یہ سب۔ لیکن بہن بیچاری روتی رہتی ہے، بیٹی روتی رہتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہاں ہے، اور بے ہوش ہو جاتی ہے بہنیں، غش طاری ہو جاتا ہے ان پر، اور مجنون دیوانہ ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے بہن باپ کے مرنے پر۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ باپ کے مرنے پر بیٹوں کو اتنا رونا نہیں آتا، بیوی کو اتنا رونا نہیں آتا، بیٹی کو جتنا رونا آتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں؟ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اللہ نے میرے ذہن میں سوال ڈالا کہ بہنیں اس لیے روتی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جس گھر میں 20 سال سے رہی ہوں، آج یہ گھر میرے باپ کے مرنے کے بعد پرایا ہو گیا، آج اس گھر میں نہیں آ سکتی، جس گھر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے مزدوری کی ہے، مزدور کو نہیں رکھا، باپ کو منع کیا آپ مزدور نہ رکھیں، مزدور نہ کریں، مزدور کے ساتھ میں مزدوری کروں گی۔ بہن نے ایک اینٹ جس گھر کی بنائی ہے، آج اس بہن کو پتہ ہے میرا باپ چلا گیا، اب اس گھر میں نہیں آ سکتی ہوں، اب اس گھر پر کس کی حکومت ہے؟ میرے بھائی کی حکومت ہے، میری بھابھی کی حکومت ہے، اور میرے بھائی کے بچوں کی حکومت ہے، اس لیے بہن روتی ہے۔ باپ کے جنازے پر کبھی دیکھیں آپ بہن کو روتا ہو؟ جو سب سے زیادہ روتی ملے گی آپ کو وہ ایک بہن ہوگی، بہن روتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ آج اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی یہ ایک ظالم بھائی ہے جو مجھے اب آنے نہیں دے گا اس گھر میں، کہ اس گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، جس گھر میں 20 سال بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس گھر میں نہیں آ سکتی ہوں، اپنا گھر ہی پرایا ہو گیا، بھائی کا قبضہ ہو گیا، اور ظالم بھائی تو کب سے تیار ہے میرا والد صاحب کا انتقال ہو میں ہی قبضہ کروں گا۔ تو یاد رکھیں۔ اور آج کل تو ایسا ہوا کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر ماں زندہ ہے تو ماں کو ظالم بیٹا فون بھی نہیں دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں ماں پر، یہ ظلم اب جو ہے ہماری ماں اپنی بیٹی کو بتا دے، فون بھی نہیں دیتے اس کو۔ ماں تڑپتی رہتی ہے، بہن ترستی رہتی ہے ماں سے بات کرنے کے واسطے، اس ظالم بھائی کو کوئی رحم نہیں آتا، کیوں ہماری بچہ بھاگ رہی ہے، کیوں ہماری لڑکی آج بھاگ رہی ہے، یہ سب وجہ ہیں جو ہمارے بچے اس بیٹی کو، اس ہمارے گھر کی جو بچی بھاگ گئی اس کو باپ کا پیار نہیں ملا۔ باپ شروع سے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، بیٹا بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول نہیں تو کوئی چھوٹا موٹا اسکول میں ڈال دیتی ہے، وہاں پڑھتی ہے۔ بچپن سے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے کی درجہ ہمارے گھر میں زیادہ ہے، بیٹی کا وہ درجہ نہیں ہے، پھر بیٹی کی بد دعائیں لگتی ہے، یا تو پھر بیٹی کا اللہ کا قہر ایسا آتا ہے کہ ہماری وہ بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بہن روتی ہے، اس لیے بیٹی روتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ آج گھر کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ گھر کے دروازے میرے لیے کھلیں گے نہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، ظالم بھائی کو یاد رکھنا چاہیے، یہ جو گھر ہے، جس گھر کو والد صاحب چھوڑ کر مرا ہے، اس گھر میں بھی بہن کا بھی برابر کا حق ہے۔ کسی دارالفتہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر دیکھیں کہ میرا والد صاحب چلے گئے، اب اس گھر میں میری بہن کا حق ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو جب بتائے گا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، یہ کیا ہوا؟ باپ کا تعلق ختم، باپ کا انتقال ہوا، اب ہماری بہنوں سے بھی تعلق ختم۔ بہن اگر گھر میں آئی تو گھر میں مت آ، تیری وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، تیری وجہ سے جھگڑا ہوتی ہے۔ اچھا، بہن کے آنے پر تو ناراض ہوتا ہے، سالی کے آنے پر تو بڑا خوش ہوتا ہے، سالی کے آنے پر تو تیرے جو ہے شاپنگ، اور گھر میں طرح طرح کے کھانے بن رہے، بریانی بن رہی ہے، مندی بن رہی ہے، اور گوشت بن رہا ہے، چکن بن رہا ہے، مٹن بن رہا ہے، سالی آئی ہے اور سالی کو شاپنگ کرنے کے واسطے لے کے جا رہے ہیں، یا ہمارے یہاں ایک شاپنگ مال کھلا ہے مولا علی کے اندر، چلو وہاں جائیں گے، تمہیں شاپنگ کرا کے لائیں گے۔ بہن آئی تو قرضے میں ڈوب جاتا ہے، سالی آئی تو خوش ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ تیرا دین ابھی تیرا ایمان اور اسلام تیرا مکمل ہی نہیں ہے، ابھی تو اسلام کی پہلی سرے پر قدم بھی نہیں رکھا ہے کہ بہن کے آنے سے تیرا چہرہ بدل گیا، اور بہن کو کہا جاتا ہے تو ہمارے گھر میں مت آ، تیرے آنے سے میری اور میری بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ بھائی جب تیری سالی آتی ہے جب تو تیری لڑائی نہیں ہوتی، سالیوں سے گل چھلے اڑا رہے ہیں، سالیوں سے مزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر، اسلام میں ناجائز حرام ہے، سالی کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اپنے جیجا سے پردہ کرے، اور اس بیوی کو بھی چاہیے جو یہ ظالم بیوی ہے، اس بیوی کو بھی چاہیے اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر جنت میں جائے تو اپنی بہنوں کو بول کہ وہ تیرے شوہر سے پردہ کرے، پردہ کرے گی تو جنت ملے گی، ورنہ جنت کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، جنت نہیں ملے گی۔ تو سالی کو چاہیے کہ اپنے بہن بھائی سے پردہ کرے، اپنے بھائی جان سے پردہ کرے۔ اور کبھی جو تم شاپنگ کر رہے ہو ہر مہینے، سالی ہر مہینے آ رہی ہے، اور سالی یہ تو مشہور ہے حیدرآباد کا، اگر سالی نے یہ بول دیا میرے کو ایک جوڑا ہونا عید پہ، اب اس کو ایک جوڑا دلانا نہیں دلا تو بیوی بھی ہاتھ سے نکل جاتی۔ ہر مہینے سالی کو شاپنگ کرا رہے ہیں، سالوں کو شاپنگ کرا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں سالی کی جگہ ہے، سالوں کی جگہ ہے، لیکن عجیب بات ہے آپ کے اس گھر میں بہن کی جگہ نہیں ہے۔
کیوں بہن کی جگہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ایسی کون سی مصیبت آ گئی جو بہن کی جگہ نہیں ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کو زندہ کرے، مسلمان بنے. یہ اسلام ہے، یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہ اسلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم اپنی بہن کی خدمت کریں. اور سالی کے ساتھ گل چھلے اڑایا جا رہے ہیں اور یہ بولا جا رہا ہے کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی. استغفر اللہ، معاذ اللہ، سالی آدھی گھر والی کیسے ہو جائے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ آپس میں جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا آدمی ایک ساتھ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، تو اس سالی کے ساتھ زنا بھی نہیں ہو سکتا. اس سالی کی سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے عذاب کو بلانے والا گناہ ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے کہ کوئی آدمی سالی کے ساتھ زنا کرے. اب تو ان لڑکیوں کے رشتہ نہیں ہو رہے، ان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی جو اکیلی لڑکی ہے. انہیں بولتا ہے کہ میرے کو وہاں شادی کرنا جس کی چھوٹی بہن بھی ہو، میں شادی کے ساتھ گلچھل اڑاؤں گا. یہاں تو سالی کے ساتھ شادی کے بعد گلچھل اڑائے گا، وہاں پٹنے کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہے. جب اللہ نے حکم فرمایا ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، تو سالی کو بٹھا کر اس کے ساتھ زنا کرنے تو دور کی بات ہے، تو سالی سے ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتا. یہاں سالی سے ہنسی مذاق چل رہے ہیں. تو سالیوں سے آپ کو چاہیے کہ آپ گھر والی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں سے کہے کہ وہ اپنے جیجا سے پردہ کرے. اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، یہاں کسی غیر محرم ہماری پڑوس کی کوئی لڑکی ہے، اس کو بھی اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو اپنی سیٹ پر بٹھانا بھی جائز نہیں ہے. پھر ایک سالی کو دن بھر لے کے گھوم رہے، دن بھر لے کے پھر رہے اور شادی نہیں کر رہے. میرے کو وہاں شادی کرنا جو دو بہنا ہو، دوسری بہن چھوٹی ہونا جو میرے گھر میں انہیں بڑی ہونا، پھر میں اس کے ساتھ مزے کرتا ہوں. استغفر اللہ. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور قہر اور عذاب برسنا تمہارے پر شروع ہو گیا. تو بہنوں کو جگہ دے، بہنوں کو گھر میں جگہ دے. یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع پر ہم سننا بھی نہیں چاہتے، نہ بات کرنا چاہتے. آپ تو سوچتے ہو گے یہ کوئی بیوقوف آ گیا آج. بھائی بہنوں کا اتنا حق مارا جا رہا ہے کہ ہمیں بہنوں کے، آج کل آدمی پڑوسی کے حقوق بیان کرتا ہے، رشتہ داروں کا حقوق بیان کرتا ہے، لیکن بہنوں کے حقوق ہمیں کبھی سننے کو نہیں ملتے. تو بہن کے بد دعاؤں سے بچے. اگر جنت میں جانا ہے تو بہن کی خدمت کریں. ہر مہینے بہن کو پوچھیں، ہر جمعہ بہن کو فون کر کے پوچھیں آپ کی شادی ہو گئی، آپ غریب گھر میں ہو، آپ کو کچھ کھانے کو نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، آپ فاقے سے تو نہیں ہو. یہ بہن کو پوچھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی رحمت نازل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.